السلام علیکم، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ ایک کنکلوژن کو اب حتمی طور پہ پہنچ چکی ہے۔ دونوں ملکوں نے اپنے کیپٹل سٹیز کے اندر ایک سیلیبریشن کا سماں بنایا۔ تہران میں وہ بہت بڑے پیمانے میں ہوا، اسرائیل میں وہ اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہو سکا کیونکہ شاید ان لوگ جو ہیں وہ بہت ڈیمورلائز تھے اس پرٹیکولر جنگ سے۔ کچھ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ جب جنگ کنکلوڈ ہوگی آنے والے دنوں میں چیزیں آپ کو پریزنٹ کریں گے اور اسے ڈٹرمن ہوگا کہ یہ جنگ کون جیتا، کون ہارا، کیا اچیو ہوا، کیا نہیں ہوا۔ تو کچھ انیشل فائنڈنگز ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسرائیل کے بقول 550 بلسٹک میسائل سے قریب ایران نے ان کے اوپر ماری، جس کے علاوہ 1000 ڈرون بھی تھے۔ اس کی جو رف کاسٹ ہے وہ 500 سے 800 ملین ڈالر ہے، یعنی کہ 12 دن میں ایران نے تقریباً 500 سے 800 ملین ڈالر پھونک دیا۔ اسرائیل نے اپنے دفاع کے لیے تقریباً ڈیلی 200 ملین ڈالر کی ایکوپمنٹ استعمال کی ان ٹرمز آف ایرو 2، ایرو 3 اور ڈیوڈس سلنگ، یعنی 12 دن کے اوپر انہوں نے 2.4 بلین ڈالر صرف اپنے ڈیفنس پہ لگایا۔ جو انہوں نے اٹیک کیا تھا ایران کے اوپر، اس میں لگ بھگ 5.5 بلین ڈالر خرچ ہوا تھا، یعنی کہ تقریباً 7 سے 8 بلین ڈالر اسرائیل کے اس جنگ میں لگے ہیں اور تقریباً 500 سے 800 ملین ڈالر ایران کے لگے ہیں۔ اس میں بھی ہم نے ڈیمیجز انکلوڈ نہیں کیے، یہ صرف جو ان کی پرٹیکولر آرمیز نے پیسے خرچ کیے ہیں، ایکوپمنٹ اس کی ایکویولنٹ خرچ کیے جو ضائع ہو گئی ہے، یہ اس کی ویلیو ہے۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اسرائیل بار بار امریکہ کے ترلے لے رہا تھا کہ خدا کے واسطے کچھ کرو۔ جن 3 سائٹس پہ امریکہ نے بمباری کی، ان میں سے 2 سائٹس اسرائیل پہلے دن سے کلیم کر رہا ہے کہ انہوں نے تباہ کر دی تھی، اور جو تیسری سائٹ تھی فورڈو کی، وہاں پہ تو وہ شروع سے کلیم کر رہے تھے کہ B-2 بامبر اور بنکر بسٹر کے علاوہ ہم یہ کر نہیں سکتے۔ تو یعنی کہ امریکہ کی آمد جو اس جنگ میں ہوئی تھی وہ اسرائیل کے نیریٹو کو ہی تباہ کر دیتی ہے، جو 10 دن سے کلیم کر رہا تھا کہ ہم نے یہ 2 سائٹس اڑا دی ہیں، صرف فورڈو رہ گیا ہے۔ اب پوری دنیا، نیو یارک ٹائمز، CNN انکلوڈڈ بتا رہا ہے کہ جناب ایران کے نیوکلیر پروگرام کو جو سیٹ بیک ملا ہے وہ مہینوں کا ہے، ناٹ ایئرز، مہینوں کا ہے۔ جب نیو یارک ٹائمز اور CNN نے CIA کے ڈاکومنٹس لیک ہوئے یہ شو کیے، تو اس کے اوپر ٹرمپ نے کہا کہ یہ تو ہے ہی فیک نیوز، یہ تو ہے ہی جاہل، ان کو پتہ کچھ نہیں ہے۔ وہ تو یہی کہتے ہیں۔ جو وائٹ ہاؤس کی ریپرزینٹیٹیو ہیں، انہوں نے کہا لکھتے ہوئے کہ یہ کوئی لو لیول لوزر ہے انٹیلیجنس کا جس نے ڈاکومنٹس لیک کیے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے لو لیول انٹیلیجنس لیک ہوتی ہے، لیکن جب آپ کی ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس تلسی گیبرڈ کہہ رہی تھی کہ ایران کے پاس نیوکلیر بم نہیں ہے اور وہ اس کے قریب بھی نہیں ہے، IAEA کہہ رہا تھا، تو آپ نے کہا وہ بھی جاہل ہے۔ یعنی کہ پورے امریکہ میں عقل کل ٹرمپ اور اس کا انر سرکل ہے۔ اتنی آمریت تو ایران میں بھی نہیں ہے۔ اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو اسرائیل کے اندر ان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ہم نے ایران کا نیوکلیر پروگرام سیٹ بیک کیا ہے، لیکن اتنا نہیں کیا جتنی ہماری IDF اور بینجامن نیتن یاہو کلیم کر رہے ہیں۔ بینجامن نیتن یاہو نے اپنی پوسٹ وار تقریر میں جتنی کلیمز کی ہیں اس سارے کے سارے کو ایک جوڈیک یعنی کہ ایک ریلیجس اینگل دیا ہے کہ وی روز اپ لائک اے پروفٹ، ایز ایف کو وہ گریٹ ڈیسٹنی فلفل کر رہے ہیں اس ملک کی۔ ایون ٹرمپ کی جو پوسچرنگ تھی وہ ساری کی ساری ریلیجس اوور ٹونز والی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ایز اے گریٹ کرسچین کنگ پریزنٹ کر رہا ہے، نیتن یاہو اپنے آپ کو ایز اے گریٹ جوڈیش کنگ پریزنٹ کر رہا ہے۔ دونوں ملکوں میں یہ نیریٹو فیل کر گیا ہے۔ اسرائیل کے اندر اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ اب شور مچا رہا ہے کہ جناب انویسٹیگیشنز کی جائیں، بتایا جائے کہ کیا ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کال دے رہا ہے کہ اب ایران اسرائیل کے سیز فائر کے بعد پیلسٹائن میں بھی سیز فائر ہو۔ اسرائیل کی قوم، ہم آپ کو کافی دیر سے کہہ رہے ہیں، جنگ کے قابل نہیں ہے۔ اکتوبر 7 کو تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں، آج تک اسرائیل حماس کی کمر نہیں توڑ پائی، تو ایران تو بہت دور کی بات تھی۔ اسرائیل اپنے ہاسٹیجز ریکور نہیں کر پائی۔
پاکستان کے اندر ایتھنو فیشسٹ ٹیررسٹ BLA نے جب ٹرین ہائی جیک کی تو 48 گھنٹے میں ان کو جہنم بھیج دیا گیا اور پاکستان جو قید ہوئے ہوئے تھے ان کو نکال دیا گیا. یہ ایک افیکٹو ملٹری کے افیکٹو آپریشن ہوتے ہیں. 2 سال آف جینوسائیڈ، انڈسکریمنیٹ بامبنگ، فائرنگ، ڈرون اٹیکس کے باوجود اسرائیل یہ ہدف نہیں اچیو کر سکا. اس سے آپ کو کیا ڈفرنس نظر آتا ہے کہ جو ہوا اسرائیل کی بنائی گئی تھی وہ نکل گئی ہے. ہاں، بینجامن نیتن یاہو اس چیز میں سکسیزفل تھا کہ اپنے ذات اور منہ یعنی فیس سیونگ کرنے کے لیے وہ ٹرمپ کو جبرن B-2 بامبرز کے تحت جنگ میں لے آئے. لیکن اگر آپ ٹرمپ کو بھی دیکھیں تو وہ B-2 بامبر بھیجتے وقت بھی پہلے ہی اناؤنس کر گیا تھا کہ جناب کنکلوڈ ہو گیا میٹر، کہ میں نے یہ حرکت کر دی، بس کنکلوڈ ہو گیا، اس سے مزید کچھ ضرورت نہیں ہے. وہ سگنل کر رہا تھا نیتن یاہو کہ بس یار تیرا منہ بچان آستے اتنا ہی ہو سکتا ہے، اس تو ود نہیں ہو سکتا. اور پوسٹ B-2 بامبر کے جب ٹروس کال ہوا تو اس نے جو گالی دی ٹرمپ نے، جو امان نے کل رات کے ویلاگ میں ریپیٹ بھی کی اور میں ریپیٹ نہیں کروں گا، اس گالی کا نشانہ صرف ایران نہیں اسرائیل بھی تھا. میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ ایونچولی امریکہ کی دوستی مہنگی پڑتی ہے. امریکہ نے انڈیا کی ہلہ شیری کی، ان کو بک اپ کیا دنیا میں پچھلے 3 4 5 سال. مودی سرکار اور ڈونلڈ ٹرمپ ایسے تھے بیسٹ بڈیز کی طرح. مائی گڈ فرینڈ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے تھے مودی سرکار. بیچ چرائے پاکستان نے جب انڈیا کو ننگا کیا تو امریکہ نے کہا سیز فائر کر لو، کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، سیز فائر کر لو، کوئی گل نہیں. جب خامنئی کی گورنمنٹ نے اسرائیل کو ننگا کیا تو امریکہ نے کہا کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، سیز فائر کر لو. یعنی کہ 2 امریکن پراکسیز ریجن میں جب جنگ کرتی ہیں اور منہ کی کھاتی ہیں تو امریکہ انہی کو بیچ چرائے چھوڑ دیتا ہے. امریکہ کی دوستی سے بہتر ہے کہ ان کی دشمنی آپ مول لے لیں. کیوں؟ کم از کم آپ رائچسنس کے ساتھ ہوں گے، سچائی کے ساتھ ہوں گے. موت تو لکھی ہے انسان کی، لیکن بندے کو حق پہ مرنا چاہیے. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے 3000 کی سبسکرپشن لے کے، کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی، یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا. وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی، کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے، کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں، وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی، ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے. لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں، 3000 روپیز بھیجیں، واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو. ٹرمپ نے ایک اور شرلی چھوڑ دی. انہوں نے لگا کہ یار انف نہیں میں کر رہا، یہ نوبل پیس پرائز جیتنے کے لیے کچھ اور بھی کرنا پڑے گا. ٹرمپ نے بتایا رپورٹرز کو کہ مجھے پیوٹن کی کال آئی کہ جناب کوئی مدد چاہیے تو 1.5 لاکھ کو حکم. تو میں نے کہا یار مجھے صرف مدد چاہیے تمہارے ایشو کے لیے، تمہاری طرف سے، کہ جو یہ رشیا یوکرین کا معاملہ ہے اس کو نبیڑو. یہ ساری باتیں وہ نیٹو کی پریس کانفرنس اٹینڈ کرنے جا رہا تھا تب وہ یہ کر رہا تھا. ایران سے اس نے کہا تھا کہ انکنڈیشنل سرنڈر کرو، ایران نے کہا ایبسلوٹلی ناٹ. تو پیوٹن تو اس کا باپ ہے. جتنی دیر ڈونلڈ ٹرمپ کو پولیٹکس کی کینوسنگ کے لیے ہوگی ہے نا، اس سے 4 گنا زیادہ دیر پیوٹن کو رشیا چلاتے ہوئے ہوگی. 3 سال سے پیوٹن اکیلے جنگ لڑ رہا ہے یوکرین کے ساتھ، دنیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے، ویپنز ڈیلز بنا رہا ہے، اس کو فرق ہی نہیں پڑ رہا. تو جو یہ متس تھے امریکہ کے، اسرائیل کے، انڈیا کے، یہ پچھلے 2 سال میں ننگے ہو کے سامنے آ گئے. بائیڈن کی گورنمنٹ تو ملی ہوئی تھی یوکرین کے ساتھ، اپنے بیٹے کی خاطر کانٹریکٹس اوارڈ کروائے تھے انرجی کمپنی سے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس سے بھی گئی گزری ہے. اور یہ جو نوبل پیس پرائز کے پیچھے لوگ مری جا رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ انہیں ری ٹویٹ کیے جا رہے ہیں، کبھی پاکستان گورنمنٹ کے ٹویٹ کو، کبھی کسی ریپبلکن کانگریس مین کے ٹویٹ کو. یار یہ نوبل پیس پرائز دیا ان لوگوں کو جاتا ہے جو جینوسائڈ کمٹ کر رہے ہیں. پچھلے 10-15 اٹھا کے آپ دیکھ لیں.
عجیب. ایک زمانے میں لوگوں کو obsession ہوتی تھی کہ ٹائمز پرسن آف دا ایئر بننا ہے, وہ تو ہٹلر بھی بن گیا تھا. یہ چھوڑ دیں. ریالٹی یہ ہے کہ دنیا کا پیراڈائم شفٹ ہو گیا ہے. اب 3 عالمی طاقتیں ہیں, اور ان 3 عالمی طاقتوں کی وجہ سے ہر ملک کے پاس ملٹیپل آپشنز آ گئی ہیں. وہ مجبوری کہ پہلے آپ کو امریکہ کی ہر بات ماننی پڑتی تھی, وہ اب نیسیسری نہیں ہے. ایران نے 3 لوگوں کو اسپائنگ کے لیے ہینگ کر دیا ہے, اور اب جو کریک ڈاؤن ہمیں نظر آئے گا موساد ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز پہ, اور یہاں پہ میں ایک نشاندہی کرنا چاہوں گا, جو ایران غلط کرے گا اپنے ڈسیڈنٹس کے اوپر, وہ بھی خوفناک ہوگا. کیونکہ جب ایک فاتح آرمی واپس آتی ہے تو اس گورنمنٹ کے پاس بڑی اسٹرینتھ ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ڈنڈا پھیرتے ہیں. تو جو ایران کے اندر اس جنگ کے دوران ان کے اوورسیز لوگ تھے جو ایک بادشاہ کے بیٹے کو پوج رہے تھے, جس کو امریکہ بھی یوز کر رہا تھا, پھر بیچ چرایا, اس کو بھی چھوڑ دیا. جب ٹرمپ نے خود ہی آیا کہہ دیا کہ میں تو خامنئی کے اسیسینیشن کے حق میں نہیں ہوں, رجیم چینج تو ہونی نہیں چاہیے ایران میں. اسرائیل کے اسٹیٹڈ کلیمز تھے, میں نہیں کہے تھے, انہوں نے کہے تھے کہ جناب نیوکلیر پروگرام تباہ کر دیں گے, بلسٹک پروگرام تباہ کر دیں گے, رجیم چینج کر دیں گے. رجیم چینج نہیں ہوئی, بلسٹک پروگرام نہیں تباہ ہوا, نیوکلیر پروگرام چند مہینوں سے سیٹ بیک ہو گیا. IAEA کہہ رہا ہے کہ 400 کلو پلس انرچ یونیریم جو ہے ایران کا, ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں پہ. جناب آپ نے بم مارے ہیں تو وہ تو تباہ ہو گیا ہوگا, تباہ نہیں ہوا. ایون کہ جو سینٹریفیوجز کو ڈیمیج تھا وہ بھی منیملسٹک ہے. تو یہ کون سا B-2 بامبر ہے جس نے پریسیجن اسٹرائک کی؟ مجھے تو لگا ہے ٹرمپ نے نیتنیاہو کے ساتھ لول کر دی ہے, لطیفہ کر دیا کہ چل یار میں بم مارتے ہیں لیکن ایکچولی نہیں مارے. اور انٹرسٹنگلی انف ایک انتہائی کنسپریسی ٹائپ چیز ریپبلکنس کے ایک اپنے ہی ریپرزینٹیو نے کہہ دی, جو میں ریپیٹ کروں گا. یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے, میری نہیں ہے, میں ایسا اوپینین نہیں رکھتا. دیر واز ونس اے گریٹ پریزیڈنٹ دیٹ دی امیریکن پیپل لوڈ, یعنی کہ ایک زمانے میں ایک پریزیڈنٹ تھا جس سے قوم بہت محبت کرتی تھی امریکہ کی. اس نے اسرائیل کا نیوکلیر پروگرام اپوز کیا اور پھر وہ اسیسنیٹ ہو گیا. اب اس کا کیا مطلب ہے آپ سوچ لیں. اور وہ یہ نشاندہی کر رہی تھی کہ شاید ٹرمپ سرکار کو بھی یہی گھبراہٹ تھی, یا آنے والے دنوں میں شاید یہ گھبراہٹ ہو کیونکہ انہوں نے اسرائیل کو گالی دی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, براؤن پرسن آف پاکستان نہیں کہہ رہا, یہ امریکہ میں بات ہو رہی ہے. اب پوری کی پوری اسرائیل لابی کہے گی کہ یہ جی اینٹی سیمیٹک بات ہے. ریالٹی یہ ہے کہ امریکن پولیٹکس جوئش لابی کے ساتھ انٹرٹوائن ہو چکی ہے, اور ان کے لوگ اس چیز سے آزادی چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ان کے معاملات کوئی اور ملک کنٹرول کرے. یہی خواہش پاکستان کی ہے, یہی خواہش ایران کی ہے. جب تک امریکن انٹرفیئرنس اور ان کی 60% اکانومی کا شیئر جو وار انڈسٹری کا ہے وہ کم نہیں ہوگا, دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. دنیا میں امن نہ ہونے کی پوسٹ ورلڈ وار 2 نمبر 1 وجہ امریکہ ہے, نمبر 2 وجہ اسرائیل ہے, نمبر 3 وجہ رشیا ہے. یعنی کہ جو بینیفیکٹرز ہیں ورلڈ وار 2 کے, وہ دنیا میں امن قائم نہیں ہونے دے رہے. یہ ایک ریالٹی ہے. جو ملک اس دور میں امن اپنے میں قائم کر پائے ہیں وہ ٹوٹل سبسروینس کے تحت کر پائے ہیں کہ جناب ہم آپ کے نوکر, ہمارے بچے بھی آپ کے نوکر اور ان کے بچے بھی آپ کے نوکر. جن جن ملکوں نے بغاوت کا ایلیمنٹ شو کیا ہے ان کے اوپر حملے ہوئے ہیں. پاکستان نے, بے شک آپ کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے, وقتاً فوقتاً امریکہ کے ساتھ ڈبل گیم کی ہے. اور یہ وہ وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں اسٹیبلٹی اس طرح نہیں آ سکتی. کچھ اور وجوہات ہیں, ہمارے انٹرنل پالیٹکس کے ایشوز ہیں, ہماری انٹرفیئرنس ان ڈیموکریٹک پروسیس کے ایشوز ہیں, ہمارے لیڈرز کا ایک غیر مخلص انداز کام کرنے کا وہ بھی ایشو ہے. لیکن سب سے کرٹیکل ایشو یہ بھی ہے کہ امریکہ آپ کو کبھی فلی ٹرسٹ نہیں کرتا. فرانس نے جی فائنلی ان کو کچھ شرم آئی, شاید وہ میکرون صاحب کو ان کی بیوی نے جب چپیڑیاں ماری تو عقل ان کے ٹھکانے آئی تھی, کنڈیم کر دیا جو اسرائیل جو ہے استعمال کر رہا ہے ویپنز غازہ کے سویلینز کے خلاف. یہ پرٹیکولرلی وہ ایڈ ورکرز کی بات کر رہے تھے. اگر آپ دیکھیں تو اس 12 دن کی جنگ کے دوران جب محاذ کھولا ہوا ہے ایران کے اوپر
اور ابھی پورا فوکس جو ہے آپ سمجھ لیں کہ IDF کا نہیں تھا غازہ کے لوگوں پہ، تو لگ بھگ 860 فلسطینی انہوں نے مار دیے ان 12 دنوں کے اندر۔ یہ ایک جانور قسم کے لوگ ہیں اور ان کی جانوروں والی حرکتیں ہیں۔ ایک اور خبر کے اندر UK جو ہے وہ 12 نیوکلیئر کیرینگ F-35A جیٹس امریکہ سے خریدنے لگا ہے اور نیٹو کے نیوکلیئر مشن کو جوائن کر رہا ہے۔ پوری دنیا میں آہستہ آہستہ ریوا پور ہے، آرسنلز، ملٹری اسٹرینتھ سارے میدان میں دوبارہ کود رہے ہیں، اینڈ دس از بیکاز آف ملٹی پولر ورلڈ۔ تو یہ ایران اسرائیل کانفلکٹ ریزالو تو کر گیا ہے، لیکن اسرائیل نے ساتھ ہی ساتھ اناؤنس کیا کہ یہ فیز 1 تھا ہمارا کانفلکٹ ایران کے ساتھ، یعنی ایک فیز 2 3 4 بھی ان کا پلانڈ ہے، جس طرح ان کا پیلسٹائن کے لوگوں کے خلاف ایک فیز 1 2 3 4 پلانڈ تھا۔ تو دنیا میں امن ابھی اس طرح نہیں لگے گا۔ ابھی ہم لوکل نیوز کی طرف جائیں گے، کیونکہ جنگ کے دوران آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو ڈیلی کی بنیاد پہ بتاتے تھے کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، اس کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے، پاکستان کا رسپانس کیا ہے، لیکن کچھ بڑی انٹرسٹنگ کارروائیاں پاکستان کے اندر بھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور وہ ٹویٹ خوفناک ہے، مگر اس کے بارے میں آپ سوچیں تو بہت خوفناک ہے یہ عوام الناس کے لیے۔ چینی کی قیمت آج سے 1 سال پہلے 130 روپیہ کلو تھی، 60% انکریز ہو کے یعنی کہ 80 روپے اضافہ ہو کے آج وہ 210 روپے کلو ہے۔ یہ اس ٹائم 210 روپے کلو ہے جب سرکار چینی امپورٹ کرنے لگی ہے، یعنی کہ آج سے 1 سال پہلے جب آپ چینی ایکسپورٹ کر رہے تھے، جب لوگ کہہ رہے تھے ایکسپورٹ مت کریں، آپ نے کی، اس کی وجہ سے شارٹ فال کریٹ ہوا، اس کے تحت پرائس اوپر جمپ کر دی، یعنی کہ آپ نے چینی باہر ایکسپورٹ کرتے ہوئے $500 ملین کی خاطر پوری عوام الناس کا جو ایک سٹیپل ہے اس کو 60% مہنگا کر دیا۔ کتنا؟ 60%۔ اور سرکار اس وقت کہہ رہی ہے کہ ہم مہنگائی اتنی کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک کموڈٹی ہے جو کرٹیکل ہے عوام الناس کے لیے، چینی اور گندم وہ کموڈٹیز ہیں جو سب سے غریب گھر اور سب سے امیر گھر میں بھی جاتی ہیں۔ وہ دونوں کی دونوں انڈسٹریز میں ایک آپ نے اوور پرائس کر دی شوگر، اور گندم کی پیداوار اتنی کم کروا دی ڈیو ٹو بیڈ پالیسیز کہ آپ کو اس کو بھی امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے اس پہ ٹویٹ کی کہ جی ہمیں $500 ملین کا فائدہ ہوا تھا، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں پیسے آئے تھے باہر سے جب ہم نے ایکسپورٹ کی تھی۔ تو اب جب شہباز شریف صاحب آپ امپورٹ کریں گے تو اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو دینا پڑے گا، تو آپ کے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو بھی نقصان ہوگا۔ ہم نے آپ کو کہا نا کہ یہ جو بجٹ ہے، یہ بجٹ ایک ایلیٹس کا بجٹ تھا، یہ عوام فرینڈلی بجٹ نہیں تھا۔ کسی ایک انڈسٹری میں ریلیف نہیں کریٹ کی گئی، نئی انڈسٹریاں شامل کی گئی ہیں، لگ بھگ 15 سے 18% ٹیکس آپ کی میجر ٹیک بیس کمپنیز پہ لگا ہے، لائک زمین.com، OLX، پاک ویلز۔ یعنی کہ سرکار ہر ایک ایفرٹ کر رہی ہے پیسہ اکٹھے کرنے کا، اپنے پاس لانے کا، اور جن پروجیکٹ سے وہ خرچ کر رہی ہے وہ عوام فرینڈلی پروجیکٹس نہیں ہیں۔ یہ ایک میجر پرابلم ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ٹریڈ گیپ ہے 9 ہمسائے ممالکوں کے ساتھ، اس میں گیپ آ گیا ہے $11.17 بلین کا، یعنی کہ پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جب نیبرنگ کنٹری سے دیکھا جاتا ہے تو وہ 32% سے زیادہ وائڈ ہو گیا ہے۔ یہ پچھلے 11 مہینے جو فسکل ایئر 2025 کے 11 مہینے کا تھا اس کا اسپیکولیٹڈ تھا۔ حالانکہ ہماری ایکسپورٹ ٹو افغانستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا انکریز کی ہے، لیکن ہم ابھی بھی ایک لارج اسکیل پہ نیٹ امپورٹر ہیں اور ہم اپنی مینوفیکچرنگ کو کوئی بھی سپورٹ میکنزم نہیں دے پا رہے۔ ظاہر ہے اس ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ کو مینوفیکچرنگ جو ہے اس کو تگڑا کرنا پڑے گا۔ تو ہم ابھی تک کوئی ایسا منصوبہ اس بجٹ میں تو نہیں لا پائے جہاں پہ پتہ چلے گا یہ 2025 سے لے کے 26 کے فسکل ایئر کے اندر آپ کی ایکسپورٹ بیس چیزیں کچھ ہونی ہیں، آپ کی مینوفیکچرنگ بیس چیزیں بہتر ہونی ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ بجلی کی کاسٹ کٹنگ نہیں کر سکتے تب تک آپ مینوفیکچرنگ میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر آپ گیس کی کاسٹ کٹنگ نہیں کر سکتے آپ مینوفیکچرنگ میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر کوئی انڈسٹری سولر بھی لگانا چاہ رہی ہے تو سرکار نے اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا ہے، امپورٹڈ پینلز پہ۔ جب آپ لوکلی پروڈیوس پینلز کی بات کرتے ہیں تو وہ سیم فیسلٹیز اور وارنٹیز نہیں پرووائڈ کر پا رہے، ابھی آپ کی انڈسٹری کمپیٹ نہیں کر پا رہی۔ جب سرکار کوئی پالیسی لیتی ہے امپورٹڈ گڈس کا تو وہاں پہ اس کو یہ سوچنا ہوتا ہے کہ لوکل گڈس کیا میچ اپ کر رہے ہیں یا نہیں۔
یا پھر وہ اس انڈسٹری کو تیار کرتی ہے یا اس انڈسٹری کو سبسڈی دیتی ہے کہ تم تیار ہو جاؤ، وہ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ ایک انتہائی پریشان کن موڑ ہے کہ جب سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی ہے ہم معیشت کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. ہم یہ جو فری فال ہے انفلیشن کا اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے اور اس کے ڈائریکٹ نقصان عوام الناس کو ہو رہا ہے. اتفاق سے کل میں صبح والا ریکارڈنگ کر کے رائمنڈ روڈ والی سائڈ پہ گیا تھا. میں نے وہاں پہ اپنے پرانے پراپرٹی ڈیلروں کو ملنا تھا جو ساتھی تھے جن کے ساتھ میں نے 10-11 سال گزارے ہیں. جو کنڈیشن میں نے 8 مختلف ہاؤسنگ پروجیکٹس جو آپ سمجھے جیتے جاگتے ہیں رائمنڈ روڈ کے، جن میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں اور ہزاروں لوگ امپلائڈ ہیں، ان کو گھوسٹ ٹاؤن کی طرح دیکھا تھا. جب ان سے گفتگو ہوئی، بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کام تو چھوڑیں، کوئی چیز بیچنے بھی آ جائے تو ہم اسے کیا کہیں. یعنی کہ اگر ایک چیز آج سے 2 سال پہلے 50 لاکھ کی تھی، آج اس کی فرضی ویلیو 35 لاکھ ہے، لیکن 35 لاکھ روپے بھی دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. پھر آپ معیشت کے اندر کیسے بوم لیں گے؟ یہ تو میں نے آپ کو ایک انڈسٹری کی مثال دی ہے. مینوفیکچرنگ کی آپ کے سامنے ہے، ایگریکلچر کی آپ کے سامنے ہے، رہ کیا جاتا ہے پیچھے؟ تو بھائی بہت ہی مشکل وقت 25 کا بھی نظر آ رہا ہے. پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے ان کا جو انٹرنل رفٹ ہے اب وہ کمپلیٹلی ایکسپوز ہو چکا ہے. نہ پنجاب نے نہ سندھ نے ابھی تک بجٹ پاس کیا. کے پی کے بیکمز دا فرسٹ پروونس جس نے اپنا بجٹ پاس کر لیا. یہ وہ بجٹ تھا جو پی ٹی آئی کہتی تھی کہ پہلے عمران خان صاحب کے پاس جیل میں جائے گا، وہ دیکھیں گے، اپروو کریں گے، چینجز بنائیں گے اور پھر اسمبلی اس کو پاس کرے گی. لیکن علیمہ خان صاحبہ کے ورڈز ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان مائنس والا کام ہو گیا ہے. یعنی کہ عمران خان از ناٹ ریلیونٹ ٹو کے پیز پالیٹکس ان ٹرمز آف بجٹ پاسنگ. علی امین گنڈا پور پہ اتنا پریشر کریٹ کیا گیا سوشل میڈیا سے اور نیشنل اور پروونشل لیڈر سے اور صوبوں سے کہ ان کو 7.5 منٹ کی تقریر جھاڑنی پڑی جہاں پہ انہوں نے اپنی طرف سے بڑی سخت باتیں کی کہ جناب میں اپنی جان دے دوں گا، میری ڈیڈ باڈی کے اوپر سے عمران خان -1 ہوگا. جب جان کا نذرانہ پیش کرنے کی بات تھی، جب اسلام آباد پہ دھاوا بولی پی ٹی آئی، تو تب اپنے ورکرز کو آئے کر کے علی امین گنڈا پور صاحب ایک دفعہ پہاڑوں کے ذریعے واپس پشاور چلے گئے اور دوسری دفعہ گاڑی میں بشرا صاحبہ کو بٹھا کے واپس چلے گئے. تو یہ جان کے نذرانے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے نہیں جو علی امین گنڈا پور ہے. اور ریالٹی یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے تو اٹیمپٹ بھی نہیں کی عمران خان صاحب کو ملنے کی. انہوں نے چپ کر کے بجٹ پاس کروایا. جو منرلز بل آیا تھا جس پہ ہم نے بھی بھاری تنقید کی تھی، وہ بھی کے پی کے میں اسی طرح خاموشی سے کلیئر ہو گیا اور ہو بھی جائے گا. ریالٹی یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان ٹرمز آف افیکٹ ان گورنمنٹ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں. ان ٹرمز آف پاپولیرٹی سب سے مقبول ہے، پر ان کی اپنی پارٹی جو ہے ان کی ریلیونسی نہیں رکھ پا رہی. جتنا مرضی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ شور مچائیں، بھڑکے ماریں، ریالٹی یہ ہے کہ کے پی کا بجٹ پاس ہو گیا ہے. اب وہ سپریم کورٹ جائیں نہ جائیں بے معنی ہے. سپریم کورٹ کہے گا جناب ہم نے بجٹ پاس کر دیا، آپ کسی شور مچا رہے ہیں. بجٹ کی کاپی بھجواتے ہیں عمران خان صاحب کو، جیل میں بیٹھ کے پڑھ لیں گے کہ بجٹ کیا ہوا ہے. بجٹ کی میٹنگ سے پہلے، یعنی کہ پی بجٹ اپروول سے پہلے، واحد بندے جو عمران خان صاحب کو ملے تھے وہ بیرسٹر سیف تھے، بقول پی ٹی آئی کے اور عمران ریاض خان کے بیرسٹر سیف اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. اور بیرسٹر سیف نے باہر آئے کہا تھا کہ جناب میری عمران خان صاحب سے بجٹ بات ہو گئی ہے، انہوں نے اوکے کر دی ہر چیز. لیکن عمران خان صاحب نے بجٹ اپروول کے بعد جو ٹویٹ کی اس میں انہوں نے ریٹریٹ کیا کہ میں نے 5 لوگوں کو اپنے پاس بلایا تھا بجٹ اپروول کے لیے، وہ 5 نہیں آئے. یہ بجٹ جو ہے عوام فرینڈلی بجٹ نہیں ہے. کے پی میں ڈرون سٹرائکس دوبارہ شروع ہو گئی ہیں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور کے پی کو چاہیے کہ وہ ایف آئی آر درج کروائے ان ڈرون سٹرائکس کے خلاف. ظاہر لاجیکل بات ہے یار، آپ کے علاقے میں ایک حملہ ہوتا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا تو پھر آپ ایف آئی آر درج کرتے ہو، پتہ کرنے کے لیے کس نے کیا. تو ریالٹی یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان ٹرمز آف گورنمنٹ اب نہیں ریلیونٹ اپنی ہی پارٹی کے صوبے کے اندر. یہ پارٹی کا اپنا فیلئر ہے. اس میں جتنا مرضی انٹرفیئرنس ہو سینٹر کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، یہ پارٹی کا اپنا فیلئر ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے ساتھ نہیں کھڑے ہو پا رہے. گنڈا پور صاحب نے اس بات کو کور کرنے کے لیے ایک اور بھی میرے نزدیک بیوقوفانہ بات کی تھی. ان کا جناب سینٹر کی کنسپریسی تھی کہ یہاں پہ گورنر رول لگ جائے، اس لیے ہم نے راتوں رات بجٹ پاس کر دیا. یہ اتنی بچگانہ بات ہے. آپ کے پاس بجٹ پاس کرنے کا بہت ٹائم تھا، آپ ویٹ کر سکتے تھے.
آپ نے یہ بجٹ اس لیے پاس کیا کیونکہ شاید آپ عمران خان صاحب کے پاس جا کے بجٹ پریزنٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ در حقیقت جو فیڈرل میں بجٹ پریزنٹ ہوا ہے اور جو پریمنری طور پہ ہم نے پنجاب کا بجٹ، کے پی کا بجٹ پڑھا ہے، یہ بھی عوام فرینڈلی بجٹ نہیں ہے. تو اس بجٹ کو پڑھ کے کسی کو شاباشی تو نہیں مل سکتی، ہاں ڈانٹ ضرور پڑ سکتی ہے، گالیاں ضرور پڑ سکتی ہیں، شاباشی نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ بجٹ انتہائی کمزور بجٹ ہے. پی ایم شہباز شریف نے بلاول صاحب کے لیڈ ڈپلومیٹک ڈیلیگیشن فار ایکسپوزنگ انڈین پروپیگنڈا کو پریز کیا، تعریف کی. یہ پریز انہوں نے تب کیا جب بلاول صاحب آلریڈی فیڈرل کے بجٹ کی حمایت کر چکے تھے. تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ پالیسی کے تحت ایک تعریف اور اپروولز شیئر کیے جا رہے ہوتے ہیں. ویسے خواجہ آصف صاحب نے جو اب اسٹیٹمنٹ دیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک زیادہ بہتر اسٹیٹمنٹ ہے، جب انہوں نے زیادہ فوکس یہ ٹائم اسپینڈ کیا انڈیا کے بجائے اس کے اوپر کہ ویسٹرن ورلڈ کتنا ہپوکریٹیکل ہے جب ان کے اپنے معاملات پہ آتے ہیں. اور وہ اسرائیل اور ایران کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے تھے کہ اسرائیل اگریسر تھا جنگ میں، امریکہ نے پھر بھی اس کی مدد کی، اس کے لیے B-2 بمبر اتارے، حالانکہ اسرائیل پہ سینکشنز ہونے چاہیے جنگ سٹارٹ کرنے کے لیے. اسرائیل نے ایک نیریٹو ضرور پش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب یہ جو اٹیک تھا یہ جواب تھا ان میسائلز کا جو ایران نے پچھلے سال فائر کی تھی، لیکن ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ میسائلز اس لیے فائر کی کیونکہ اسرائیل نے ایران کی ایمبسی جو سیریا میں اس پہ اٹیک کیا تھا. ایمبسی جو ہوتی ہے وہ سوورن ٹیریٹری ہوتی ہے، ایمبسی پہ حملہ ملک پہ حملے کے طور پہ تصور کیا جاتا ہے. تو یہ ایک نان سینس تھی جو اسرائیل نے بیچنے کی کوشش کی تھی. پاکستان نے فلائٹ آپریشنز گلف ایئر اسپیس پہ ری اوپن کر دیے ہیں، لیکن انڈیا کے لیے ہماری ایئر اسپیس ابھی بھی بند ہے. سرپرائزنگلی ایئر انڈیا ایک کے بعد ایک سیٹ بیک لے رہی ہے. وہ جہاز والا وقوع ہوا انتہائی افسوسناک تھا. اب ایئر انڈیا کی فلائٹ کے اوپر 7 لوگ ایک دم سے بیمار ہو گئے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اس کی ایئر کوالٹی تھی وہ ناقص تھی، یعنی کہ جو اندر ہوا سرکولیٹ کر رہی تھی وہ ناقص تھی. تو ایک بڑے ہی عجیب پروسیس سے ایئر انڈیا گزر رہا ہے. پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس نے 6000 پوائنٹس کلائم کیا دوبارہ امڈ اناؤنسمنٹ آف اسرائیل ایران سیز فائر. امید یہ ہے کہ دنیا کی جو گلوبل آئل فلو ہے وہ ایک ویڈیو میں غلطی سے میں نے 5% کہہ دیا تھا، وہ 5% نہیں تھا، وہ 1/5 تھا، یعنی کہ 20% تھا دنیا کی آئل سپلائی کا جو وہاں سے انرجی سپلائی کا جا رہا ہوتا ہے، وہ دوبارہ ریزیوم ہو جائے گا. تو یہ ایک خوشائن بات ہے. اوورال اگر دیکھیں 2025 کا سے 26 کا جو فسکل ایئر ہے یہ انتہائی ٹف ہونا ہے. آپ نے فسکل آسٹیرٹی یعنی کہ پیسے بڑے دھیان سے استعمال کرنے، ان کو ضائع نہیں کرنا. جو یہ ابھی جنگ بندی ہوئی ہے اس کے اندر ہمارے نزدیک ایران کلیئر وکٹر ایمرج کیا ہے. اس نے بہت سارے متس تباہ کیے ہیں. ٹرمپ کی فیشسٹک نیچر اس دور میں جتنی ایکسپوز ہوئی ہے وہ اتنی ڈیموکریٹک پارٹی بھی آج تک نہیں کر پائی تھی. جو فیشسٹک نیچر انڈیا کی ایکسپوز کی پاکستان نے دنیا کے سامنے، اس نے بھی دنیا کو حیران کر دیا ہے. 3 سپر پاورز ہیں دنیا میں، اب آپ کو ایک کی اندھی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بہتر ڈیل بنا سکتے ہیں. اس لمحے پہ میں چاہوں گا کہ ہم سب دعا کریں ایران کے شہداء کے لیے، فلسطین کے شہداء کے لیے، پوری مسلم امت کے لیے. دعا کریں کہ اللہ ہدایت دے مسلمان ممالکان کے لیڈرز کو کہ وہ فری فارن پالیسیز بنائیں. ایک مشترکہ ڈیفنس میکنزم امریکہ کے ساتھ نہیں، نیٹو کے ساتھ نہیں، مسلمان ممالکوں کے ساتھ بنائیں، تاکہ یہ جو جہالت اور بربریت ایران کے انوسنٹ لوگوں پہ اسرائیل نے ڈالی تھی وہ دوبارہ کبھی بھی نہ کر سکے. اگر ہم ان غلطیوں سے سیکھیں گے نہیں تو پھر یہ جنگ اور آگ ہر کسی کے گھر تک پہنچ جائے گی. ہم صدام کی باری نہیں بولے، قذافی کی باری نہیں بولے، ہم لیبنان کی باری نہیں بولے، ہم فلسطین کی باری نہیں بولے، اور اگر ہم ایران کی باری بھی نہ بولے اور مشترکہ دفاع نہ کریٹ کیا تو کوئی مسلم نہیں بچے گا، کوئی ملک مسلمانوں کا سیف نہیں رہے گا. کسی نہ کسی بہانے پہ وہ ہمیں مارتے رہیں گے. ابھی ایران کی جنگ چل رہی تھی تو اسرائیل نے اپنے ہی اخباروں کے تھرو اناؤنس کرنا شروع کیا کہ اگلا انیمی ہمارا قطر ہے. حالانکہ قطر میں امریکہ کی سب سے بڑی بیس ہے جہاں پہ 10,000 ان کا سپاہی ہے، اور اس بیس کا جو پرائمری مقصد ہے وہ ایران پہ نظر رکھنا ہے اور اسرائیل کی پروٹیکشن کرنا ہے. آپ کبھی زائونسٹ کا بھروسہ نہیں کر سکتے. وہ ایک ہی پیور ایجنڈا پہ ہیں کہ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اس علاقے کو ایک پرٹیکولر ایتھنسٹی کے لیے کلیئر کرنا ہے. اور یہ ظلم اور بربریت وہ اور ایتھنسٹی کے جوز کے ساتھ بھی کرتے ہیں جو اسرائیل میں آ کے رہتے ہیں. آج 2025 میں اگر آپ فیکٹ سے، حقیقت سے اپنے آپ کو نہیں آگاہ کریں گے تو پھر غلطی آپ کی ہے. اس وقت جتنی انفارمیشن ریڈیلی انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے آپ کو بیوقوف بنانا مشکل ہو گیا ہے. سرکاریں تڑپ اٹھی ہیں، سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں. آپ کو ریئلٹی پتہ ہے کہ
کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے. اس کو ایک نٹ شیل میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو دنیا کی موسٹ شارٹ لیوڈ پولیٹیکل ایکسپیریمنٹ جو جمہوریت تھی وہ کرمبل کر رہی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے. اور ریالٹی یہ ہے کہ جمہوریت اور لوکل سسٹمز کے درمیان ایک جنگ شروع ہو چکی ہے، اور اس جنگ کا کیا رزلٹ نکلتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن فائنلی ممالک اب سوچ رہے ہیں کہ ہمارا دین کیا ہے، ہماری اپنی ثقافتیں کیا ہیں، اس کے مطابق ہم سسٹمز بنائیں. ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے بھی کریں گے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.